السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 17واں حصہ ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 لم یلد ولم یولد کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اولاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اولاد ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اولاد اللہ کے لیے ثابت کرنا ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لا علم کہا، ایسے لوگوں کو قرآن کے اندر جاہل کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والے حقیقت میں بے علم ہوتے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے اسی کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ عقیدہ رکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو لوگ غیر مسلموں سے براہ راست ملاقات کرتے ہیں، عیسائیوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سلگتا ہوا اور ایک اہم موضوع ہے، اور چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں چند باتیں معلوم کرانا ضروری ہے۔ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے تعارف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، تو جو لوگ اس تعارف کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کے متعلق کیا باتیں پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی کئی سال تک عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے، ابن مریم ہی مانتے تھے۔ نکیہ کونسل کے بعد یہ طے کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ لوگوں کی طرف سے گھڑا ہوا عقیدہ ہے، لوگوں نے خود سے طے کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف میں کیا چیزیں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تفصیل واقعہ ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور مریم علیہ السلام ان کو لے کر کے آئی اپنی قوم کے پاس، تو قوم والوں نے الزام لگایا۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی زبان کھولے تو کیا کہا؟ لوگوں نے تعجب کیا کہ ہم کیسے بات کریں گے اس بچے سے جو کہ جھولے کے اندر ہے، جو گود کا بچہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی بات کرنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنی عبدیت کو ثابت کیا۔ سبحان اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ خود ان کا اپنا سچا حقیقی تعارف ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اپنا بندہ ہونا ثابت کیا اور اپنے بندے ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سیؤتین الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ مجھے فیوچر میں کتاب دینے والا ہے، فیوچر میں نبی بننے والا ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس بات میں عیسائیوں کے تمام باطل عقائد کا جواب ہے، ان کے عقائد کا رد ہے۔ وہ کیسے؟ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔
اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کی ذات نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ میں تین میں سے تیسرا نہیں ہوں۔ یہ عبداللہ کے لفظ کے اندر، عبداللہ کے اس تعارف کے اندر عیسائیوں کے سارے منمانی عقائد کا رد کیا گیا، سارے عقائد کا جواب دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو کہتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شریک ہوتے عبادت میں تو کہتے کہ میں دوسرا شریک ہوں۔ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، گویا اپنی ابدیت کو ثابت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ یہی اصل روح ہے سارے عقائد کو کاٹنے کے لیے، اور کسی انسان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی کہ کوئی اور عقیدہ گھڑ لیا جائے۔ اللہ کا بندہ کہا اپنے آپ عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا تو آٹومیٹک یہ رد ہو گیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، یہ بھی اس میں رد ہو گیا۔ یہ بھی جواب دیا گیا کہ میں اللہ کا دوسرا کوئی ساتھی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی اس میں جواب آ گیا، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ تین میں سے تیسرا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو عقل خلاف بات ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بات یہ ہوئی، اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم محض ایک رسول ہیں، مسیح ابن مریم محض ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پہ کہا گیا کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہیں، یعنی مریم کے بیٹے مسیح صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ کانا یأکلان الطعام وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، کہا کہ مریم اور ابن مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر سعدی کے اندر ذکر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہا هذا دلیل ظاہر على انہما عبدان فقیران محتاجان يحتاج الى الطعام والشراب، یہ واضح دلیل ہے، یہ بالکل کلیئر دلیل ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں، اور یہ دونوں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانَا إِلَٰهَيْنِ لَاسْتَغْنَيَا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، اگر یہ دونوں معبود ہوتے تو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، آپ دیکھیے کہ ہم ان کے سامنے کیسے دلائل دے رہے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیرے جا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی تعارف کرایا، وہ ہے مسیح ابن مریم اللہ کے ایک رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا کہ وہ کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھاتی تھی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانے کے محتاج تھے، مریم علیہ السلام بھی کھانے کے محتاج تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوگا، اور وہ معبود کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود کا بیٹا معبود کی جیسا رہے گا، معبود کا بیٹا معبود کے جیسا رہے گا۔ جب معبود کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تو اس کی اولاد کو بھی نہیں رہے گی، نعوذ باللہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی تذکرہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کا،
تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو مریم سے جوڑا گیا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم ایسا کہا گیا، مسیح ابن مریم ایسا کہا گیا۔ عام طور پر انسان کی جو نسبت ہوتی ہے اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عبدالرحمن کا بیٹا عبداللہ ایسا ہوتا ہے، نسبت ماں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مریم کی طرف کی۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر یہی کہا گیا مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کو مریم علیہ السلام سے جوڑا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کو، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کو مریم سے جوڑا گیا ہے، نہ کہ اللہ سے جوڑا گیا، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور ہم کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں باتوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ خالق کا کہنا ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اس کی مخلوق کہتی ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ کتنی افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھوڑ کر کے اپنا منمانی عقیدے کو انسان تسلیم کرتا ہے، اور من گھڑت عقیدے کو انسان پروموٹ کرتا ہے، انسان اسی کو مشہور کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ المستعان علیہ التکلان۔ پتہ یہ چلا کہ مسیح ابن مریم ہیں، کیونکہ مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ کے بیٹے کہا جاتا۔ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی گئی قرآن مجید کے اندر؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو اولاد عطا کیا عیسیٰ کی شکل میں، بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف مریم کے بیٹے ہیں، ان کو باپ نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں عیسیٰ ابن مریم کہا قرآن مجید کے اندر ہر جگہ بھی، جیسا کہ کہا جو واقعہ تفصیل سے آیا ہے سورہ مریم کے اندر، ان کی پیدائش کا واقعہ آیا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ مسیح ابن مریم کا واقعہ ہے، یہ عیسیٰ بن مریم کا واقعہ جو گزرا ہے ابھی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی سچی بات ہے، یہی سچا فیصلہ ہے جس کے تعلق سے لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان کی یہ چیز لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اولاد بنا لیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو الواحد القہار، هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ اپنی اولاد بنا لے تو اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے چن لیتا، اولاد بنا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے کہنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں بنایا، اس لیے کہ اللہ کو اولاد ہونے کی شان میں گستاخ ہے، جیسے کل بتایا گا، انشاءاللہ آگے بتائیں گے اس تعلق سے اور بھی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اولاد نہیں بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف کر کے ایک پیغام دیا دنیا والوں کو، سارے ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ نے پیغام دیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے، نہ کہ ابن اللہ ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ ہیں۔ اللہ نے پیغام دیا سارے لوگوں کو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ایک ہے کہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں تو اللہ ان کا باپ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ باپ نہیں اس لیے اللہ ان کا باپ ہوا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے تو اللہ کو اگر باپ مان لیا جائے تو اس فارمولے کے مطابق دنیا میں جس کو باپ نہ ہو، کیا اس کا باپ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ دنیا میں جس کو باپ نہیں، کیا اس کا وہ اللہ کا بیٹا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔
اللہ نے سوال کیا قرآن کے اندر، جھنجھوڑنے والا سوال قرآن کے اندر۔ قرآن میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں، اگر انسان غور و فکر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ شروع کرے، اگر انسان اپنا نیوٹرل ذہن رکھے، اگر انسان اپنا صاف ذہن رکھ کے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، وہ قرآن کی سچائیوں کو مانے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نمبر 3، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم سے دی ہے، جیسے آدم علیہ السلام ویسے عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کی مثال ایک ہے۔ کس چیز میں؟ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا کہ ہو جا، تو آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام ہی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل پیدائش بھی مٹی سے ہوئی، ہر انسان کی اصل پیدائش مٹی سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، عام انسان جو نطفے سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کو، جبرائیل علیہ السلام کے پھونکنے کو نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ ثم قال له کن، اللہ نے کہا ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ جیسا آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے کن کہنے سے، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی کن کہنے سے وجود میں آ گئے۔ پتہ یہ چلا یہ کن، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، یہ کن عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، کن کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کے کن کہنے سے جو وجود میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ تو اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مان لیے، تو کیا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں باپ نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا ہم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیں گے؟ کیونکہ ان کو باپ نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، دونوں ایک ہی ہے، نہ ان کو باپ ہے نہ ان کو باپ ہے۔ اگر ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آگے اور پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانیں گے؟ آدم علیہ السلام کو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں ہے، تو ہم اللہ کے لیے بیٹا کیوں ثابت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے بندوں کو اللہ نے بندہ بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ کی ماں کے پاس آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے کہ تو آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، اس وقت کیا کہا تھا مریم علیہ السلام نے؟ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے بیٹا کیسا ہوگا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے کی طرف سے خوشخبری سننے کے بعد مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ اکبر! جبکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، مجھے شوہر ہی نہیں ہے، کیسے ہوگی مجھے اولاد؟ اس وقت اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح، ایک مشہور کتاب ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ مریم نے کیا کہا؟ انا یکون لی ولد، کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، مجھے کیسے بچہ ہوگا۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے تعجب کا اظہار کیا گیا تھا، تو ان کو اللہ نے اولاد دی، تو کس شکل میں اولاد دی؟
اللہ تعالیٰ نے مریم کو عیسیٰ کی شکل میں اولاد دی، پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کی اولاد ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد۔ الغرض اس بات سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف میں ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ لم یلد ولم یولد کے حوالے سے اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ کے سلسلے میں اولاد کا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم 2 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68، 59 اور 70، 3 آیتیں ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ هو سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر پائے جانے والی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک وارننگ ہے، یہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کو اولاد ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی جب تم منہ کھولتے ہو، جو جہالت سے منہ کھولتے ہو۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کو اولاد ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ جہالت کی گھنونی حرکت ہے، انتہائی درجے کی جہالت ہے کہ اللہ نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا جائے۔ پھر فرمایا قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں افلحون کی تفسیر میں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا دنیا میں بھی ناکامی کی تیاری ہے اور آخرت میں بھی ناکامی کا پلان انسان بنا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی چیزیں کہیں جو اللہ نے ثابت کیا ہے، جس کا اللہ نے انکار کیا اس کا انکار کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر انسان اولاد ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کفری عقیدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، یہ دنیاوی زندگی میں تھوڑا سامان ہے، پھر ان کا لوٹنا ہمارے پاس ہے، وہ لوگ ہمارے پاس پلٹ کر کے آئیں گے، پھر ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ بات کہنے کے بعد کہا جا رہا ہے ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے کفر کے بدلے میں۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، عقیدہ ابنیت۔ اللہ رب العالمین کے لیے چاہے کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہو، چاہے کوئی عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جیسا کہ یہودی مانتے ہیں، چاہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والا، اولاد کی بات کہنے والا، عقیدہ ابنیت رکھنے والا، اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے عذاب کی وعید سنایا ہے، ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے۔ محترم بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سلیکٹڈ بندوں میں سے چند ہیں، ایک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو منتخب بندے ہیں جن کو رسالت کے لیے چنا گیا، جن کو نبی رسول بنایا گیا، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں جن کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ تو ایسے معزز اور ایسے مقدس، ایسے محترم نبی کے سلسلے میں یہ گندہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس میں ان پر بھی الزام آتا ہے، اللہ پر بھی تہمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
بیٹے کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ اولاد ماننا اللہ کے لیے اللہ کو کمزور ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ کے اندر، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کا عقیدہ بیان کیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ محض ان کی منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، ان کی یہ بات پہلے کے کافروں کی بات کے برابر ہو گئی۔ ان کی یہ بات جو پہلے کفار گزر چکے ہیں، ان کافروں کی بات ان کی بات دونوں ایک ہو گئی۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جیسا پہلے کے کفار گمراہ ہوئے ویسے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جیسے وہ لوگ گمراہ ہو گئے ایسے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی بات اہل عرب کے کافروں کی جیسی ہو گئی کہ مشرکین عرب عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا عقیدہ بھی ویسا ہی ہو گیا۔ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی اولاد ثابت کر کے کفر کا شکار ہو گئے، ویسے ہی یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ کو بیٹا مان کر کے کفر کے شکار ہو گئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو غارت کرے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، قاتلہم اللہ کے معنی لعنہم اللہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کے ذریعے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قاتلہم اللہ کے معنی لعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ انا یؤفکون، وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت برستی ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے اوپر، جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے، یا کہتے ہیں کہ یہود اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی بھی ذات کو اللہ کی ذات کا بیٹا قرار دینا کفری عقیدہ ہے اور اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے قاتلہم اللہ یعنی لعنہم اللہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے حواریوں کا کیا عقیدہ تھا۔ جب حواریوں نے مطالبہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے، مائدے کا مطالبہ کیا، دسترخوان کا مطالبہ کیا، آسمان سے نازل ہو، تو کیا کہا؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مائدہ نازل کرے، اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا دسترخوان نازل ہونے کا، اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ اس وقت کیا کہا؟ اے عیسیٰ ابن مریم۔ حواریوں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بلائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ انشاءاللہ اس میں آگے ذکر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہونے والا قیامت کے روز، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال کرنے سے پہلے خطاب کرے گا اے عیسیٰ ابن مریم۔ وہ دنیا میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، مریم ہی تھے، قیامت کے قریب آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ہی بن کر آئیں گے، آخرت میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہی بن کر رہیں گے جنت میں۔ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں،
حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ بن مریم ہی ہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر انسان کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے تو یہ اس کی جہالت، یہ اس کی ہٹ درمی اور یہ اس کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہونے کے 4 اسباب ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح عقیدے کو قرآن سے پڑھ کر، صحیح عقیدے کو حدیث سے پڑھ کر، اسلاف کی کتابوں سے سیکھ کر کے صحیح دوسرے لوگوں تک بھی صحیح عقیدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔